اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے سیرت آل محمد، اور اس کو آیت اللہ مرتضیٰ مطہری شہید نے لکھا ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 159 سے آج کی ریڈنگ ہم کو شروع کرنی ہے، جہاں پر ہیڈنگ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت کی چند خصوصیات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم جس لازمی نقطے کا ذکر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امامت اسلامی خدمات کے حوالے سے بے نظیر اور بہترین دور ہے۔ آپ کے دور میں مختلف قسم کی تحریکوں نے جنم لیا، بے شمار انقلابات رونما ہوئے۔ امام علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا انتقال 114 کو ہوا اور آپ اس وقت امام مقرر ہوئے اور 148 تک زندہ رہے۔ ظہور اسلام سے لے کر اب تک 2-3 نسلیں حلقہ اسلام میں داخل ہو چکی تھیں۔ سیاسی اور تمدنی لحاظ سے بے تحاشا ترقی ہوئی اور کچھ ایسی جماعتیں بھی وجود میں آئیں جو خدا کی منکر تھیں۔ زندیق اس دور میں رونما ہوئے۔ یہ لوگ خدا، دین اور پیغمبر کے مخالف تھے۔ بنی عباس کی طرف سے ان بے دین عناصر کو ہر لحاظ سے آزادی حاصل تھی۔ صوفیہ بھی اسی دور میں ظاہر ہوئے اور کچھ ایسے فقہا بھی پیدا ہوئے کہ جو فقہ کو قیاس کی طرف لے گئے۔ اس دور میں مختلف نظریات رکھنے والے لوگ، جماعتیں پیدا ہوئیں۔ اس نوع کی تبدیلی اور جدت و ندرت پہلے ادوار میں نہ تھی۔ امام حسین اور امام جعفر صادق کے زمانوں کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ گھٹن تھی اور مشکل ترین دور تھا، اس لیے امام عالی مقام نے اپنے دور امامت میں حدیث کے 5-6 جملے بیان فرمائے۔ اس کے علاوہ کوئی حدیث نظر نہیں آتی۔ پیج نمبر 160۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امام تعلیمی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور امام تعلیمی اور تربیتی حوالے سے بہترین دور تھا۔ آپ نے فرصت کے ان لمحوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت کم مدت میں 4000 فضلاء تیار کیے۔ لہٰذا اگر ہم فرض کریں، جو کہ غلط ہے، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہی حالات پیش آتے جو امام حسین علیہ السلام کو پیش آئے تھے، تو پھر بھی امام جعفر صادق علیہ السلام علمی کارنامے انجام دیتے۔ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ ائمہ اطہار کی حیات طیبہ کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے اور آپ کی شہادت وہی رنگ لاتی ہے جو کہ امام حسین کی لائی ہے۔ اگرچہ آپ ایک وقت درجہ شہادت پر فائز بھی ہوئے، لیکن آپ کو قدرت نے خوب موقع فراہم کیا کہ آپ نے علمی اور دینی لحاظ سے غیر معمولی کارنامے سر انجام دیے۔ آج امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام پوری دنیا میں ایک بہت بڑے مسئلہ کے طور پر مانا اور جانا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کے بارے میں اگلی نشست میں کچھ مزید باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ امام جعفر صادق اور مسئلہ خلافت۔ اب یہ نئی ہیڈنگ ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں مسئلہ خلافت بھرپور طریقے سے سامنے آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دور میں حالات نے کچھ اس طرح کروٹ لی کہ طالبان حکومت داعیان خلافت ایک بار پھر پورے جوش و خروش کے ساتھ میدان عمل میں آ گئے۔ لیکن مصلحت وقت کے تحت امام جعفر صادق علیہ السلام نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ کے دور امامت میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ امویوں کی حکومت کا مکمل طور پر خاتمہ ہوا۔ پیج نمبر 161۔ پھر ابو سلمہ خلال اور ابو مسلم جیسے انقلابی لوگ پیدا ہوئے۔ ابو سلمہ کو وزیر آل محمد اور ابو مسلم کو امیر آل محمد کے لقب سے یاد کیا گیا ہے۔ یہی نوجوان امویوں کی حکومت کے خاتمے کا باعث بنے، اگرچہ انہوں نے عباسیوں کو اقتدار حکومت سونپنے میں بھرپور کردار ادا کیا، تاہم ابو سلمہ ایسا نوجوان ہے کہ جو آخر میں اس چیز کی خواہش رکھتا تھا کہ اقتدار آل علی کو منتقل کیا جائے۔ انہوں نے اسی مقصد کی تکمیل کے لیے ایک خط امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ محض کے نام بھی ارسال کیا تھا۔ ان دونوں شخصیات میں عبداللہ حکومت ملنے پر خوش اور آمادہ تھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو سلمہ کی اس پیشکش کو ذرہ بھر اہمیت نہ دی، یہاں تک کہ آپ نے اس کے خط کو بھی نہ پڑھا۔ جب آپ کی خدمت میں چراغ لایا گیا تو امام علیہ السلام نے اس خط کو
نہ فقط پھاڑ دیا بلکہ اسے جلا بھی دیا، اور فرمایا اس خط کا جواب یہی ہے۔ اس سے متعلق ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے سیاسی و حکومتی امور میں دلچسپی لینے اور ان میں مداخلت کرنے کی بجائے گوشہ نشینی کو ترجیح دی، اور آپ اقتدار کو سنبھالنے کی ذرا بھر خواہش نہ رکھتے تھے، اور نہ ہی اس کے لیے کسی قسم کی کوشش کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام اگر کوشش کرتے تو اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لے سکتے تھے۔ اس کے باوجود آپ خاموش کیوں رہے؟ اس عدم دلچسپی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جبکہ فضا بھی امام کے حق میں تھی۔ بالفرض اگر اس مقصد کے لیے آپ شہید بھی ہو جاتے تو شہادت بھی آل محمد کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے۔ ان سوالات کا جواب دیتے ہوئے ایک بار پھر ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہمہ جہت شخصیت کے بارے میں کچھ روشنی ڈالتے ہیں تاکہ حقیقت پوری طرح سے روشن ہو جائے۔ پیج نمبر 162۔ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس دور میں ہوتے تو آپ کا انداز زندگی بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین جیسا ہوتا۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام اور دیگر اماموں کے دورہائے امامت میں فرق تھا، اس لیے ہر امام نے مصلحت و حکمت عملی اپناتے ہوئے امن و آشتی کا راستہ اختیار کیا۔ ہماری گفتگو کا محور یہ نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے اقتدار کیوں نہیں قبول کیا، بلکہ بات یہ ہے کہ آپ چپ کیوں رہے اور میدان جنگ میں آ کر اپنی جان آفرین کے سپرد کیوں نہیں کی۔ یہاں پر پیج نمبر 162 ختم ہوتا ہے اور ہم پیج نمبر 163 پر امام حسین اور امام صادق علیہ السلام کے ادوار میں باہمی فرق اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان دو اماموں کا آپس میں 1 صدی کا فاصلہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سن 61 ہجری کو ہوئی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت 148 کو واقع ہوئی۔ گویا ان دو اماموں کی شہادتیں 87 سال ایک دوسرے سے فرق رکھتی ہیں۔ اس مدت میں زمانہ بہت بدلا، حالات نے کروٹ لی اور دنیا اسلام میں گوں نہ گوں تبدیلیاں ہوئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے دور میں صرف ایک مسئلہ خلافت تھا کہ جس پر اختلاف ہوا، اور دوسرے لفظوں میں ہر چیز خلافت میں سموئی ہوئی تھی اور خلافت ہی کو معیار زندگی سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت اختلاف کا مقصد اور بحث کا محاصل یہ تھا کہ کسی کو امیر امت متعین کیا جائے، اور اس وقت اختلاف کا مقصد اور بحث کا محاصل یہ تھا کہ کس کو امیر امت متعین کیا جائے اور کس کو نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے خلافت کا تصور زندگی کے تمام شعبوں پر محیط تھا۔ معاویہ سیاسی لحاظ سے بہت ہی طاقتور اور ظالم شخص تھا۔ اس کے دور حکومت میں سانس لینا بھی مشکل تھا۔ لوگ حکومت وقت کے خلاف ایک جملہ تک نہ کہہ سکتے تھے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت علی علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی حدیث بیان کرنا چاہتا تو وہ اپنے اندر خوف محسوس کرتا تھا اور اس کو دھڑکا سا لگا رہتا تھا کہ کہیں حکومت وقت کو پتہ نہ چل جائے۔ نماز جمعہ کے اجتماعات میں حضرت علی علیہ السلام پر کھلے عام تبرہ کیا جاتا تھا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی موجودگی میں منبر پر حضرت امیر علیہ السلام پر نعوذ باللہ نالت کی جاتی تھی۔ پیج نمبر 164۔ جب ہم امام حسین علیہ السلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کا موسم کس قدر پتھریلا اور سخت تھا۔ کیسا ہی عجیب دور تھا کہ امام حسین علیہ السلام جیسے امام سے ایک حدیث، ایک جمعہ، ایک مکالمہ، ایک خطبہ اور ایک تقریر اور ایک ملاقات کا ذکر نہیں ہے۔ عجیب قسم کی گھٹن تھی۔ لوگوں کو آپ سے ملنے نہیں دیا جاتا تھا۔ آپ نے 50 سالوں میں کتنی تلخیاں دیکھی، کتنی پابندیاں برداشت کی، یہ صرف امام حسین علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ سے 3 جملے بھی حدیث کے نقل نہیں کیے گئے۔ آپ ہر لحاظ سے مصائب میں گھرے ہوئے تھے۔ یہ دور بھی گزر گیا، جانے والے چلے گئے اور آنے والے آ گئے۔ بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئی اور بنو عباس کی حکومت شروع ہوئی۔ اس وقت لوگوں میں علمی اور فکری لحاظ سے کافی تبدیلی ہو چکی تھی۔ لوگ فکری لحاظ سے آزادی محسوس کرتے تھے۔ اس دور میں جس تیزی سے علمی اور فکری ترقی ہوئی اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت پر وسیع پیمانے پر کام ہونے لگا۔ مثال کے طور پر علم قرات، علم تفسیر، علم حدیث، علم فقہ اور دیگر ادبی سرگرمیاں عروج پر ہونے لگیں۔ یہاں تک کہ طب، فلسفہ، نجوم اور ریاضی وغیرہ جیسے علوم منظر عام پر آنے لگے۔ یہ سب کچھ تاریخ میں موجود ہے کہ حالات کا رخ بدلنے سے لوگوں میں علمی اور فکری شعور پیدا ہوا۔
باصلاحیت افراد کو اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع ملا۔ یہ علمی فضا اور تعلیمی ماحول امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانوں سے قبل وجود تک نہ رکھتا تھا۔ یہ سب کچھ صرف حالات بدلنے سے ہوا۔ لوگ اچانک علم و عمل اور فکر و نظر کی باتیں سننے لگے۔ پھر کیا ہوا کہ چارسو علم کی روشنی پھیلتی چلی گئی۔ پیج نمبر 165۔ اب اگر بنو عباس پابندی عائد کرنا بھی چاہتے تو ان کے بس سے باہر تھا، کیونکہ عربوں کے علاوہ دوسری قومیں مشرف باسلام ہو چکی تھیں اور ان قوموں میں ایرانی غیر معمولی حد تک روشن فکر تھے۔ ان میں جوش و جذبہ بھی تھا اور علمی صلاحیت بھی۔ مصری اور شامی لوگ بھی فکری اعتبار سے خاصے زرخیز تھے۔ ان علاقوں میں دنیا کے مختلف افراد آ کر آباد ہوئے۔ پھر دنیا کے لوگوں کی آمد و رفت نے اس خطے کو علم و ادب کا گہوارہ بنا دیا۔ مختلف قومیں، مختلف نظریات اور پھر بحث مباحثوں سے فضا میں حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی۔ یہاں پر اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو چکا تھا۔ لوگ چاہتے تھے کہ اسلام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں۔ دوسری طرف عرب قرآن مجید میں کچھ زیادہ غور و فکر نہ کرتے تھے، لیکن دوسری قوموں میں قرآنی تعلیمات حاصل کرنے کے بارے میں بہت زیادہ جذبہ کار فرما تھا۔ اس دور میں قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر اور مفاہیم پر خاصا کام ہوا اور لوگ قرآن مجید کو بنیادی حیثیت دے کر بات کرتے تھے۔ یہاں پر یہ بحث ختم ہوتی ہے۔ ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 166 پر، جہاں پر ہیڈنگ ہے نظریات کی جنگ۔ اچانک پھر کیا ہوا کہ عقائد و نظریات کا بازار گرم ہو گیا۔ سب سے پہلے تو تفسیر قرآن، قرات اور آیات قرآنی پر بحث ہونے لگی۔ ایک ایسی جماعت پیدا ہو گئی جو لوگوں کو علم قرات اور الفاظ، حروف کی صحیح ادائیگی کے بارے میں تعلیم دینے لگی۔ اس وقت قرآن مجید کی اشاعت و طباعت ایسی نہ تھی کہ جیسا کہ ہمارے دور میں ہے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا تھا میں قرات کرتا ہوں اور یہ روایت فلاں بن فلاں صحابی سے نقل کرتا ہوں، اور ان کی اکثریت حضرت علی علیہ السلام تک پہنچتی تھی۔ دوسرے افراد مختلف شخصیات سے روایت کرتے۔ اسی طرح بحثوں اور مذاکروں کا سلسلہ عروج تک جا پہنچا۔ یہ لوگ مساجد میں جا کر لوگوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے۔ عربوں کی نسبت غیر عرب زیادہ ذوق و شوق سے شرکت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اجمی لوگ قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ ایک قرات کے استاد مسجد میں آ کر لوگوں کو درس قرآن دیتے اور ان کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو جاتا۔ اتفاق سے قرات میں بھی اختلاف پیدا ہو گیا۔ پھر قرآن مجید کے معنی پہ اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی کچھ معنی کرتا اور کوئی کچھ۔ اسی طرح احادیث کے بارے میں بھی مختلف آراء تھیں۔ حافظ احادیث کو بہت زیادہ احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ مساجد و محافل میں بڑے فقر و انبساط سے حدیث نقل کرتا اور لوگوں کو نئے اسلوب کے ساتھ حدیثیں بیان کرتا۔ پیج نمبر 167۔ نقل احادیث کے مراحل بھی بیان کرتا کہ یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی اور اس نے فلاں سے اور فلاں نے پیغمبر اکرم سے نقل کی ہے، تو اس کا معنی و مفہوم یہ ہے۔ ان میں قابل احترام طبقہ فقہا کا تھا۔ لوگ ان سے فقہی مسائل پوچھتے تھے، جیسا کہ اب بھی لوگ علماء سے شرعی و فقہی مسائل دریافت کرتے ہیں۔ فقہا کی ایک کثیر تعداد مختلف علاقوں میں پھیل گئی۔ لوگوں کو آسان طریقے سے بتایا جاتا کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام، یہ چیز پاک ہے اور یہ نجس، یہ کاروبار صحیح ہے اور یہ ناجائز وغیرہ وغیرہ۔ مدینہ بہت بڑا علمی مرکز تھا اور دوسرا بڑا مرکز کوفہ میں قائم تھا۔ جناب ابو حنیفہ کوفہ میں تھے۔ بصرہ بھی علمی لحاظ سے کافی اچھی شہرت کا حامل تھا۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں اندلس فتح ہوا۔ یہاں پر بھی علمی مرکز قائم ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ ہر اسلامی شہر علم و عمل کا مرکز کہلاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ فلاں فقی کا یہ نظریہ ہے اور فلاں فقی کا یہ۔ فرماتے ہیں مختلف مکاتب فکر کی موجودگی میں اختلاف رائے کا پیدا ہونا ضروری امر تھا۔ چنانچہ فقہی میدان میں بھی عقائد کی جنگ چھڑ گئی اور یہ روز بروز زور پکڑتی گئی۔ ان تمام اختلافات سے بڑھ کر اختلاف علم الکلام کا تھا۔ پہلی صدی میں متکلم حضرات کی آمد شروع ہو گئی۔
جیسا کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں دیکھتے ہیں کہ متکلمین آپس میں بحث و مباحثہ کرتے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعض شاگرد علم کلام میں خاصی مہارت رکھتے تھے اور اعتراض کرنے والوں کو بڑے شائستہ طریقے سے جواب دیتے تھے۔ پیج نمبر 168، یہ لوگ خدا، صفات خدا اور قرآن مجید کی ان آیات سے متعلق بحث و تمحیص کرتے جو خدا کے بارے میں ہوا کرتی تھیں۔ کہا جاتا تھا کہ خدا کی فلاں صفت عین ذات ہے یا نہیں، کیا وہ حادث ہے یا قدیم۔ نبوت اور وحی کے بارے میں بحث کی جاتی تھی۔ شیطان کو بھی بحث میں لایا جاتا ہے کہ یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، اس کا کام کیا ہے اور اس کے شر سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ پھر ایمان اور عمل پر روشنی ڈالی جاتی، قضاء و قدر، جبر و اختیار پر گفتگو ہوتی۔ غرض کے علم کلام کے ماہرین کے مابین نوک جھونک ہوتی رہتی اور مباحثوں کا یہ طویل سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ لیکن بحث کے وقت انسان انتہا پسندانہ رویے کو ترک کر کے صلح اور آتشی اور پرامن رویے کو اپنے سامنے رکھے۔ ان بحثوں کا نتیجہ تھا کہ خطرناک ترین گروہ پیدا ہو گیا۔ ان کو آپ زندیق لامذہب کہہ سکتے ہیں۔ یہ لوگ خدا اور ادیان کے قائل نہ تھے، ان کو ہر لحاظ سے مکمل آزادی تھی۔ یہ مکہ و مدینہ، مسجد الحرام، یہاں تک مسجد الحرام اور مسجد النبی میں بیٹھ کر اپنے عقائد کی ترویج کرتے تھے۔ اگرچہ وہ ہمارے نزدیک ایک بے دین کی سی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے ضرور تھے۔ ان کے سینوں میں علم اور ان کے ذہنوں میں فکر تھی جو انہیں کچھ سوچنے اور بولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے تھے۔ ان میں کچھ سریانی زبان بولتے تھے اور کچھ یونانی زبان جانتے تھے، کچھ ایرانی تھے، کچھ فارسی بولتے تھے، کچھ ہندی زبان جانتے تھے۔ اس سرزمین ہند سے کافی زندیق منگوائے گئے تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے کہ زندیقوں کا وجود کہاں سے شروع ہوا اور اس کی وجہ کیا ہے۔ اس دور کی ایک اور بات کہ لوگ افراط و تفریط کا شکار ہو گئے تھے۔ پیج نمبر 169، کچھ لوگ صوفیوں اور خوش مقدس مولویوں کے روپ میں سامنے آ گئے۔ یہ صوفی حضرات بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں وارد ہوئے۔ انہوں نے بہت جلد اپنا ایک مستقل اور الگ گروہ بنا لیا اور یہ کھلے عام تبلیغ کرتے تھے۔ یہ لوگ اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرتے بلکہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے تھے کہ اصل اسلام وہی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ ان خشک مقدس مولویوں نے لوگوں میں عجیب قسم کا نظریہ پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ ان کا ظاہری صالحانہ، عابدانہ اور زاہدانہ انداز اختیار کرنا زبردست کشش کا باعث بنا اور یہ خالص اور حقیقی دین اسلام کے لیے زبردست خطرے کا باعث تھا۔ خوارج بھی اسی نظریے کی پیداوار ہیں۔ پیج نمبر 170، امام جعفر صادق اور مختلف مکاتب فکر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اتنی بڑی مشکلات اور پریشانیوں کے باوجود مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کی اسلامی طریقے سے تربیت کرنے کی بھرپور کوششیں کی۔ قرات اور تفسیر میں امام علیہ السلام نے انتہائی قابل ترین شاگرد تیار کیے جو لوگوں کو قرآن مجید کی صحیح طریقے سے تعلیم دیتے اور ان کو صحیح تفسیر سے متعارف کرواتے۔ جہاں کہیں کسی قسم کی غلطی دیکھتے فوراً پکار اٹھتے اور بروقت اصلاح کرنے کی کوشش کرتے۔ پھر ایسے ہونہار طلباء بھی میدان میں آئے جو علم حدیث میں پوری طرح سے مہارت رکھتے۔ نہ سمجھ لوگوں کو بتایا جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کا سلسلہ پیغمبر اسلام تک پہنچتا ہے اور یہ حدیث من گڑت ہے۔ فقہی مسائل کے حل اور لوگوں کی شرعی احکام میں تربیت کے لیے آپ کے لائق ترین شاگردوں نے بھرپور کردار ادا کیا۔ جو لوگ فقہ سے ناشنائی رکھتے یہ نوجوان طلباء قریہ قریہ جا کر لوگوں کو حلال و حرام اور دیگر مسائل فقہی کی تعلیم دیتے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ برادران اہل سنت کے تمام بڑے مذہبی رہنما کسی نہ کسی حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام سے علمی فیض حاصل کرتے رہے ہیں۔ تاریخ کی تمام کتب میں درج ہے کہ جناب ابو حنیفہ 2 سال تک امام علیہ السلام سے پڑھتے رہے ہیں۔ پیج نمبر 171، جناب ابو حنیفہ کا ایک قول بہت مشہور ہے اور یہ قول تمام کتب اہل سنت میں موجود ہے کہ ملت حنفیہ کے سربراہ جناب ابو حنیفہ نے فرمایا
اگر میں وہ 2 سال امام علیہ السلام کی شاگردی میں نہ گزارے ہوتے، اگر میں نے وہ 2 سال امام علیہ السلام کی شاگردی میں نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ میں نے ترجمہ پڑھا ہے اس عبارت کا۔ جناب ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان ہے، کتب میں آپ کو نعمان بن ثابت بن زوتی بن مرزبان کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد ایرانی تھے۔ اسی طرح اہل سنت کے دوسرے امام جناب مالک بن انس امام جعفر صادق علیہ السلام کے ہم عصر تھے۔ جناب مالک نے بھی امام علیہ السلام سے کسب فیض کیا اور عمر بھر اس پر فخر کرتے رہے۔ امام شافعی کا دور بعد کا دور ہے۔ انہوں نے جناب ابو حنیفہ کے شاگردوں مالک بن انس اور احمد بن حنبل سے استفادہ کیا، لیکن ان کے اساتذہ کا سلسلہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اپنے وقت کے جید علماء، فقہاء، محدثین امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی اور دینی فیوضات سے مستفیض ہوئے۔ امام علیہ السلام کے حلقہ درس میں علماء و فضلاء کا ہمہ وقت ٹھٹ لگا رہتا تھا۔ اب میں اہل سنت کے بعض علماء کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں تاثرات پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے محترم قارئین اسے پسند فرمائیں گے۔ پیج نمبر 132، امام جعفر صادق کے بارے میں جناب مالک کے تاثرات۔ جناب مالک بن انس مدینہ میں رہائش پذیر تھے، نسبتاً خود پسند انسان تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جب بھی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ کو ہمیشہ اور ہر وقت مسکراتا ہوا پاتا۔ وکانا کثیر التبسم، آپ کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ کے پھول کھلے ہوئے ہوتے تھے، گویا آپ کو میں نے ہمیشہ خوش اخلاق پایا۔ آپ کی ایک عادت یہ تھی کہ جب آپ کے سامنے پیغمبر اسلام کا نام مبارک لیا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ یکسر تب بدل جاتا۔ میں اکثر اوقات امام علیہ السلام کے پاس آتا رہتا تھا۔ آپ اپنے زمانے کے عابد و زاہد انسان تھے۔ تقوی و پرہیزگاری اور راست بازی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جناب مالک ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ امام علیہ السلام کے ہمراہ تھا۔ جب ہم مدینہ سے نکل کر مسجد الشجرہ پر پہنچے تو ہم نے احرام باندھ لیا۔ ہم چاہتے تھے کہ لبیک کہیں اور رسمی طور پر محرم ہو جائے، چنانچہ ہم نے لبیک کہنا شروع کیا اور احرام باندھا تو میری نگاہ امام علیہ السلام پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے اقدس کا رنگ یکسر بدل گیا ہے اور آپ کا بدن کانپ رہا ہے، یوں لگتا تھا کہ شاید سواری سے گر جائیں گے۔ خدا خوفی کی وجہ سے آپ پر عجیب قسم کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، اب آپ لبیک کہہ ہی دیں۔ تو آپ نے فرمایا، میں کیا کہوں اور کیسے کہوں؟ اگر میں لبیک کہتا ہوں تو مجھے جواب ملے گا لا لبیک، تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ اس روایت کو آقا شیخ عباس قمی اور دوسرے مورخین نے اپنی کتب میں نقل کیا ہے۔ پیج نمبر 173، اس روایت کے راوی جناب مالک بن انس ہیں جو اہل سنت حضرات کے بہت بڑے امام ہیں۔ جناب مالک کا کہنا ہے، آنکھ نے نہیں دیکھا، کان نے نہیں سنا اور کسی کے خیال خاطر میں نہیں آیا کہ کوئی مرد امام جعفر صادق علیہ السلام سے افضل نظر سے گزرا ہو۔ میں نے عبارت کا ترجمہ پڑھا۔ محمد شہر ستانی جو کتاب الملل والنحل کے مصنف ہیں، آپ 5ویں ہجری میں بہت بڑے عالم، متکلم، فلسفی ہو کر گزرے ہیں۔ دینی و مذہبی اور فلسفیانہ اعتبار سے یہ کتاب دنیا بھر میں مشہور ہے۔ مصنف کتاب ایک جگہ پر امام جعفر صادق علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہوا ذو علم غزیر، کہ آپ کا علم ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ہو ذو علم غریر و ادب کامل فی الحکمہ، حکمت میں ادب کامل تھے۔ آپ غیر معمولی طور پر متقی اور پرہیزگار تھے۔ آپ خواہشات نفسانی سے دور رہتے تھے۔ آگے جا کے وہ یہ لکھتا ہے کہ آپ سرزمین مدینہ میں رہ کر دوستوں اور لوگوں کو علم کی خیرات بانٹتے تھے۔ پھر آپ عراق تشریف لے آئے۔ یہ مصنف امام علیہ السلام کی سیاست سے کنارہ کشی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ آپ نے خلافت کے مسئلے پر کسی سے کسی قسم کا اختلاف و نزاع نہ کیا۔ اس کنارہ گیری کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ آپ علم و معرفت کے سمندر میں غوطہ زن رہتے تھے، اس لیے دوسرے کاموں کے لیے
آپ کے پاس وقت ہی نہیں تھا۔ میں محمد شہرستانی کی توجیہ کو صحیح نہیں سمجھتا۔ میرا مقصود اس سے یہ ہے کہ اس نے کھلے لفظوں میں امام کی غیر معمولی معرفت کا اعتراف کیا ہے۔ لکھتا ہے کہ جو دریائے معرفت میں ڈوبا ہوا ہو وہ خود کو کنارے پر نہیں لے آئے گا۔ اس کے نزدیک خلافت و حکومت ایک سطحی سی چیزیں ہیں، جبکہ علم و معرفت کی بات ہی کچھ اور ہے کہ جو حقیقت کی بلند و بالا چوٹیوں پر پہنچ جائے وہ نیچے کی طرف آنے سے کیسے ڈرے گا۔ یہ تمام کے تمام جو ہے وہ عربی کی عبارات تھیں جن کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ باوجود یہ کہ شہرستانی شیعوں کا مخالف شخص ہے، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں مدحت سرائی کر رہا ہے۔ اس نے اپنی کتاب الملل والنحل میں شیعوں کے خلاف بہت زیادہ زہر اگلا ہے، لیکن اس نے امام علیہ السلام کو بہت ہی اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ اگرچہ یہ دشمن تھا لیکن حقیقت کو ماننے پر مجبور ہو گیا۔ یہ نہ مانتا تو کیسے نہ مانتا، امام جعفر صادق علیہ السلام جیسا کوئی ہوتا تو یہ سامنے لاتا۔ سورج کا بھلا چراغوں سے کیسے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اب بھی دنیا میں ایسے علماء موجود ہیں جو شیعت کے سخت دشمن ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کا بے حد احترام کرتے ہیں۔ پیج نمبر 175۔ وہ کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات سے جن باتوں پر ہمارا اختلاف ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کردہ باتوں میں نہیں ہے، کیونکہ صادق آل محمد علیہ السلام ایک انتہائی باکمال شخصیت، بے نظیر حیثیت کے مالک انسان تھے، اور آپ کی علمی خدمات اور دینی احسانات کو کبھی اور کسی طور بھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ احمد آمین کی رائے: فجر الاسلام، ضحیٰ الاسلام، ظہر الاسلام، یوم الاسلام، یہ احمد امین کی معروف ترین کتابیں ہیں۔ احمد آمین ہمارے ہم عصر عالم دین ہیں اور یہ شیعوں کے سخت مخالف ہیں۔ ان کو مذہب شیعہ کے بارے میں ذرا برابر علم نہیں ہے۔ سنی سنائی باتوں کو وجہ اعتراض بنا کر شیعوں کے خلاف اپنی کتابوں میں انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، حالانکہ اس سطح اور اس پائے کے عالم دین کو حق کو سامنے رکھ کر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی جتنی تعریف کی ہے اتنی کسی اور سنی عالم نے نہیں کی۔ امام علیہ السلام کے فرامین اور ارشادات کی تفسیر اور تشریح اس انداز میں کی ہے کہ کوئی عالم دین بھی نہ کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ ملت اسلامیہ مذہب جعفریہ کے بارے میں ذرا بھر بھی تحقیق کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ کاش وہ شیعوں کے بارے میں حقیقت پسندی سے کام لیتے اور ایک عظیم اور شریف ملت پر الزامات عائد کر کے اپنی کتب کے صفحات کو سیاہ نہ کرتے۔ پیج نمبر 176۔ جاخز کا اعتراف: میرے نزدیک جاخز کی علمی صلاحیت اور دینی قابلیت دوسرے سنی علماء سے بڑھ کر ہے۔ یہ شخص دوسری صدی کے اواخر اور تیسری صدی کے اوائل کا سب سے بڑا عالم ہے۔ یہ شخص ذہانت و متانت کا عظیم شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ غیر معمولی حد تک صاحب مطالعہ تھا۔ جاخز نہ صرف اپنے عہد کا بہت بڑا ادیب ہے بلکہ ایک بہت بڑا محقق اور مورخ بھی ہے۔ انہوں نے حیوان شناسی پر ایک کتاب الحیوان تحریر کی تھی۔ آج یہ کتاب یورپی سائنسدانوں کے نزدیک بہت اہمیت رکھتی ہے، بلکہ ماہرین حیوانات اس کتاب پر نئی نئی تحقیقات کر رہے ہیں۔ جانوروں اور حیوانات کے بارے میں اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب اس دور میں لکھی گئی جب یونان اور غیر یونان میں جدید علوم نے اتنی ترقی نہ کی تھی۔ اس وقت ان کے پاس کسی قسم کا مواد نہ تھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے حیوانات پر تحقیق کر کے دنیا بھر کے جدید و قدیم ماہرین کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ جاخز ایک متعصب سنی عالم ہے۔ انہوں نے شیعوں کے ساتھ مناظرے بھی کیے اور انتہا پسندی کے باعث شیعہ حضرات ان کو ناصبی بھی کہتے ہیں، لیکن میں ذاتی طور پر کم از کم ان کو ناصبی نہیں کہہ سکتا۔ یہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کا عالم ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے امام علیہ السلام کا آخری دور پایا ہو، شاید یہ اس وقت بچہ ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام علیہ السلام کا دور ایک نسل قبل کا دور ہو۔ پیج نمبر 177۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا دور اور امام علیہ السلام ایک دوسرے کے بہت قریب ہے۔ بہرحال جاخز امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں اظہار
خیال کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوری دنیا کو علم و دانش اور معرفت و حکمت سے پر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جناب ابو حنیفہ اور سفیان ثوری کا شمار امام علیہ السلام کے شاگردان خاص میں ہوتا ہے۔ سفیان ثوری بہت بڑے فقیہ اور صوفی ہو کر گزرے ہیں۔ یہ عربی کی عبارت کا اردو ترجمہ پڑھا، جو کہ جاہز نے عربی میں جو کہا ہے اس کا ترجمہ۔ میر علی ہندی کا نظریہ۔ میر علی ہندی ہمارے ہم عصر سنی عالم ہے۔ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے لکھتے ہیں، علوم کا پھیلاؤ اس زمانے میں ممکن بنایا گیا اور لوگوں کو فکری آزادی ملی اور ہر طرح کی پابندی ختم کر دی گئی۔ دنیا بھر کے اسلامی حلقوں میں علمی اور عقلی اور فلسفیانہ مباحث کو رواج ملا۔ جناب ہندی مزید لکھتے ہیں، تمام عربی میں انہوں نے لکھا ہے اور میں جتنا بھی پڑھوں گی وہ اردو کی عبارت پڑھوں گی۔ پیج نمبر 178۔ جناب ہندی مزید لکھتے ہیں، ہم سب کو یہ بات ہرگز نہیں بھولنی چاہیے کہ جس عظیم شخصیت نے دنیائے اسلام میں فکری انقلاب کی قیادت کی ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پوتے ہیں اور ان کا نام نامی امام صادق ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ وہ ایک ایسے انسان تھے کہ جن کا افق فکری بہت بلند ہے، یعنی جن کی فکری وسعت کی کوئی حد نہ تھی۔ ان کی عقل و فکر بہت گہری تھی۔ آپ اپنے عہد کے تمام علوم پر خصوصی توجہ رکھتے تھے۔ جناب ہندی مزید کہتے ہیں، در حقیقت سب سے پہلے جس شخصیت نے جدید علمی مراکز قائم کیے ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہی ہے۔ پیج نمبر 179۔ وہ کہتا ہے کہ آپ نہ صرف ابو حنیفہ جیسی بزرگ شخصیت کے استاد تھے بلکہ جدید علوم کی بھی طلباء کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ گویا جدید ترقی امام علیہ السلام کی مرہون منت ہے۔ احمد ذکی صالح کے خیالات۔ کتاب امام صادق علیہ السلام میں آقائے مظفر احمد ذکی صالح ماہنامہ الرسالۃ العصریہ سے نقل کرتے ہیں کہ شیعہ فرقے کی علمی پیش رفت تمام فرقوں سے زیادہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علوم کی ترقی اور پیش رفت میں اہل ایران کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایران میں شیعوں کی اکثریت نہ تھی۔ ابھی ہم اس کے بارے میں بحث نہیں کرتے۔ یہ پھر کبھی صحیح۔ یہ مصری لکھتا ہے کہ واضح سی بات ہے کہ ہر وہ شخص جو ذرا بھر علمی شعور رکھتا ہے وہ اس بات کا معترف ہے کہ شیعہ فرقے کی مذہبی اور علمی پیش رفت تمام فرقوں سے زیادہ ہے۔ یعنی شیعہ پہلا اسلامی مذہب ہے جو دینی مسائل کو فکری اور عقلی بنیادوں پر حل کرتا ہے۔ پیج نمبر 180۔ شیعہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت میں مختلف علوم کو عقلی و فکری لحاظ سے پرکھا جاتا تھا۔ اس کی بہترین دلیل یہ ہے کہ اہل تسنن کی احادیث کی ان کتابوں یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، صحیح نسائی میں صرف اور صرف فروعی مسائل کو پیش کیا گیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں بتایا گیا ہے کہ وضو کے احکام یہ ہیں، نماز کے مسائل کچھ اس طرح کے ہیں، روزہ، حج، جہاد وغیرہ کے احکام یہ ہیں۔ مثال کے طور پر پیغمبر اسلام نے سفر میں اس طرح عمل فرمایا۔ لیکن آپ اگر شیعہ کی احادیث کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے شیعہ احادیث میں سب سے پہلے عقل و جہل کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، لیکن اہل سنت حضرات کی کتب میں اس طرح کی باتیں موجود نہیں ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیاد صرف امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، بلکہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اس میں تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام کی کوششیں بھی شامل ہیں۔ اس کی اصل بنیاد تو خود حضرت پیغمبر اکرم کی ذات گرامی ہے۔ اس عظیم مشن کا آغاز حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اور اسے آگے آل محمد نے بڑھایا ہے۔ چونکہ امام جعفر صادق کو کام کرنے کا خوب موقع ملا ہے، اس لیے آپ نے اپنے آباء و اجداد کی علمی میراث کو کما حقہ محفوظ رکھا ہے اور اس عظیم ورثہ کو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ثمر آور بنا دیا۔ ہماری احادیث کی کتب میں کتاب عقل والجہل کے بعد کتاب التوحید آتی ہے۔ ہمارے پاس توحید الہی کے بارے میں ہزاروں مختلف احادیث موجود ہیں۔ ذات خداوندی، معرفت الہی، قضاء و قدر، جبر و اختیار سے متعلق ملت جعفریہ کے پاس نہ ختم ہونے والا ذخیرہ احادیث موجود ہے۔ پیج نمبر 181۔ شیعہ قوم فخر سے کہہ سکتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام
اور ہمارے جلیل القدر دیگر ائمہ تعین نے جتنا ہمیں دیا ہے اتنا کسی اور پیشوا نے اپنی ملت کو نہیں دیا۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکری، علمی اور عقلی و نظریاتی لحاظ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے نئے علوم کی بنیاد رکھ کر بنی نوع انسان پر بڑا احسان کیا ہے۔ جابر بن حیان: ایک وقت ایسا آیا کہ ایک نئی اور حیرت انگیز خبر نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ تھی جابر بن حیان کی علمی دنیا میں آمد۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم ہیرو کو جابر بن حیان صوفی بھی کہا جاتا ہے۔ اس دانائے راز نے علمی انکشاف اور سائنسی تحقیقات کے حوالے سے ایک نئی تاریخ رقم کر کے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ابن الندیم نے اپنی مشہور کتاب الفہرست میں جناب جابر کو یاد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جابر بن حیان 150 علمی و فلسفی کتب کے مصنف و مؤلف ہیں۔ کیمسٹری جابر بن حیان کے فکری احسانات کا صلہ ہے۔ ان کو کیمسٹری کی دنیا میں باپ اور بانی کا درجہ دیا جاتا ہے۔ ابن الندیم کے مطابق جناب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دسترخوان علم سے خوشہ چینی کرنے والوں میں سے ایک ہے۔ ابن خلقان ایک سنی رائٹر ہیں۔ وہ جابر بن حیان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کیمسٹری کا یہ بانی امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد تھا۔ دوسرے مورخین نے بھی کچھ اس طرح کی عبارت تحریر کی ہے۔ پیج نمبر 182۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جن علوم کی جناب جابر نے بنیاد رکھی ہے وہ ان سے پہلے بالکل وجود ہی نہ رکھتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جابر بن حیان نے نئی اختراعات ایجاد کر کے جدید ترین دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا بھر کے سائنسدان اور ماہرین نے جناب جابر کی جدید علمی خدمات کو بے حد سراہتے ہوئے کہا ہے کہ اگر جابر نہ ہوتے تو پوری انسانیت اتنے بڑے علم سے محروم رہتی۔ ایران کے ممتاز دانشور جناب تقی زادہ نے جابر بن حیان کی علمی و دینی خدمات پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا ہے۔ میرے خیال میں جابر کے متعلق بہت سی چیزیں مخفی اور پوشیدہ ہیں۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ شیعہ کتب میں بھی جناب جابر جیسے عظیم ہیرو کا تذکرہ بہت کم ہوا ہے۔ یہاں تک کہ بعض شیعہ علم رجال اور حدیث کی کتابوں میں اسی بزرگ ہستی کا نام کہیں پہ استعمال نہیں ہوا۔ ابن ندیم شاید شیعہ ہو، اس لیے انہوں نے جناب جابر کا نام اور تذکرہ خاص اہتمام اور احترام کے ساتھ کیا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پوری دنیا کو بالآخر ماننا پڑا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس طرح لائق و فائق علماء تیار کیے ہیں اتنے اور کسی مذہب نے پیشوا نہیں کیے۔ ہشام بن الحکم: امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک اور معروف شاگرد کا نام ہشام بن الحکم تھا۔ یہ شخص واقعتاً نابغہ روزگار ہے۔ اپنے دور کے تمام دانشوروں پر ہمیشہ ان کو برتری حاصل رہی ہے۔ آپ جب بھی کسی موضوع پر بات چیت کرتے تو سننے والوں کو مسحور کرتے تھے۔ پیج نمبر 183۔ اس مرد قلندر کی زبان میں عجیب تاثیر تھی۔ جناب ہشام سے بڑے بڑے علماء آ کر ذوق و شوق کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے اور سمندر علم کی جولانیوں اور طوفان خیزیوں کو دیکھ کر اپنے اندر ایک خاص قسم کا اطمینان و سکون حاصل کرتے۔ یہ سب کچھ میں اہل سنت بھائیوں کی کتب سے پیش کر رہا ہوں۔ ابو الہذیل الاف ایک ایرانی النسل دانشور تھے۔ آپ علم الکلام کے آیا پائے کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ شبلی نعمانی تاریخ علم کلام میں لکھتا ہے کہ ابو الہذیل کے مقابلے میں کوئی شخص بحث نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہی ابو الہذیل ہشام بن حکم کے سامنے آنے کی جرات نہ کرتا تھا۔ جناب ہشام نے جدید علوم میں جدید تحقیق کو روا دیا۔ اپنے طبیعیات کے بارے میں ایسے اسرار و رموز کو بیان کیا کہ وہ لوگوں کے وہم و خیال میں بھی نہ تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ رنگ و بو انسانی جسم کا ایک مستقل جزو ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جو فضا میں پھیل جاتی ہے۔ ابو الہذیل ہشام کے شاگردوں میں سے تھا اور وہ اکثر اپنی علمی آراء میں اپنے استاد محترم جناب ہشام کا حوالہ ضرور دیا کرتے تھے، اور ہشام امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی پر نہ فقط فخر کیا کرتے تھے بلکہ خود کو خوش نصیب کہا کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے تعلیم و تربیت اور تہذیب و تمدن کے فروغ اور احیاء کے لیے
شب و روز کام کیا، فرصت کے لمحوں کو ضروری اور اہم کاموں پر استعمال کیا۔ چونکہ ہمارے ائمہ میں سے کسی کو کام کرنے کا موقع ہی نہ دیا گیا، امام جعفر صادق علیہ السلام واحد ہستی ہیں کہ جنہوں نے بہت کم عرصے میں صدیوں کا کام کر دکھایا۔ پھر امام رضا علیہ السلام کو بھی علمی اور دینی خدمات کے حوالے سے کچھ کام کرنے کا موقع میسر آیا۔ پیج نمبر 184۔ ان کے بعد فضا پھر بدتر ہوتی چلی گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا دور انتہائی مصیبتوں اور پریشانیوں اور دکھوں کا دور ہے۔ آپ پر حد سے زیادہ پابندیاں عائد کر دی گئیں، بغیر کسی وجہ اور جرم و خطا کے آپ کو زندگی بھر زندانوں میں رہ کر اسیرانہ زندگی بسر کرنی پڑی۔ ان کے بعد دیگر ائمہ تارین علیہم السلام عالم جوانی میں شہید کر دیے گئے۔ ان کا دشمن بھی کتنا بزدل تھا کہ اکثر کو زہر کے ذریعے شہید کر دیا گیا۔ ان پر عرصہ حیات اس لیے تنگ کر دیا تھا کہ وہ علم و عمل کے فروغ اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام نہ کر سکیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو ایک تو کام کرنے کا موقع مل گیا، دوسرا آپ نے عمر بھی لمبی پائی، تقریباً 70 سال تک زندہ رہے۔ اب یہ صورتحال کس قدر واضح ہو گئی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ادوار میں کتنا فرق تھا۔ امام علی مقام علیہ السلام کو ذرہ بھر کام کرنے کا موقع نہ مل سکا، یعنی حالات ہی اتنے ناگفتہ تھے کہ مصیبتوں اور مجبوریوں کی وجہ سے سخت پریشان رہے۔ پھر انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا گیا، لیکن آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مظلومیت نے پوری دنیا میں حق و انصاف کا بول بالا کر دیا اور ظالم کا نام اور کردار ایک گالی بن کر رہ گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، ایک یہ کہ آپ خاموش ہو کر بیٹھ جاتے اور عبادت کرتے، دوسری صورت وہی تھی جو کہ آپ نے اختیار کی، یعنی میدان جہاد میں اتر کر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی۔ پیج نمبر 185۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو حالات و واقعات نے کام کرنے کا وقت اور موقع فراہم کر دیا۔ شہادت تو آپ کو نصیب ہونی تھی، آپ کو جو ہی موقع ملا اپنے چہار سو علم کی شمع روشن کر کے جگہ جگہ روشنی پھیلا دی۔ علم کی روشنی اور عمل کی خوشبو نے ظلمت و جہالت میں ڈوبی ہوئی سوسائٹی کو از سر نو زندہ کر کے اسے روشن و منور کر دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ اطہار کی زندگی کا مقصد اور مشن اور طریقہ کار ایک جیسا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اگر امام صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو امام حسین علیہ السلام بھی نہ ہوتے، اسی طرح امام حسین علیہ السلام نہ ہوتے تو امام صادق علیہ السلام بھی نہ ہوتے۔ یہ ہستیاں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ظلم اور باطل کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت پائی، پھر آنے والے ائمہ اطہار نے ان کے فلسفہ شہادت اور مقصد قیام کو عملی لحاظ سے پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اگرچہ حکومت وقت کے خلاف اعلانیہ طور پر جنگ شروع نہیں کی تھی، لیکن یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ آپ حکام وقت سے نہ فقط دور رہے بلکہ خفیہ طور پر ان کے ساتھ بھرپور مقابلہ بھی کیا۔ ایک طرح کی امام علیہ السلام سرد جنگ لڑتے رہے۔ آپ کی وجہ سے اس وقت کے ظالم حکمرانوں کی ظالمانہ کارروائیوں کی داستانیں عام ہوئیں اور ان کی آمریت کا جنازہ اس طرح اٹھا کہ مستحق لعن و نفرین ٹھہرے۔ یہی وجہ ہے کہ منصور کو مجبور ہو کر کہنا پڑا کہ جعفر بن محمد میرے حلق میں پھنسی ہوئی ہڈی کی مانند ہیں۔ امام جعفر صادق کے بارے میں اس نے یہ کہا، میں نہ ان کو باہر نکال سکتا ہوں اور نہ نگلنے کے قابل رہا ہوں، نہ میں ان کا عیب تلاش کر سکتا ہوں، نہ ان کو سزا دے سکتا ہوں اور نہ ان کو برداشت کر سکتا ہوں۔ پیج نمبر 186۔ وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے خلاف ہے، برداشت کر رہا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ہمارے خلاف لوگوں کو ایک نہ ایک دن اکٹھا کر ہی لینا ہے، اس کے باوجود بھی میں اتنا بے بس ہوں کہ ان کے خلاف ذرہ بھر اقدام نہیں کر سکتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی حسن سیاست اور بہترین حکمت عملی کی بدولت اپنے مکار، عیار اور بااختیار دشمن کو بے بس کیے رکھا۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے دشمنوں و مخالفوں کے مقابلے میں ہمہ وقت تیار رہیں۔ ہوشیاری اور بیداری کے ساتھ ہمارا قومی اور ملی اتحاد بھی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ہمارا بزدل دشمن ہاتھ لگائے بیٹھا ہے، وہ کسی وقت بھی ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، طاقت و غلبہ کے تصور کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔
خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وقت کی نبض تھام کر سوچ سمجھ کر آگے بڑھتے ہیں اور پھر بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ یہاں پر پیج نمبر 186 ختم ہوتا ہے اور ہم اپنی ریڈنگ کو بھی یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اب آئندہ جو ہم پڑھیں گے تو وہ ہیڈنگ ہے علمی پیش رفت کے اصل محرکات۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔